अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ख़ुसूसी प्रोग्राम मुक़दमा में आप सभी का इस्तक़बाल है। मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद बाकर। नाज़रीन, आज के ख़ुसूसी प्रोग्राम मुक़दमा में हमारा मुक़दमा है सह्यूनी ताग़ूती साम्राज्यी ताकतों पर नफ़रत फैलाने वाले और तक़सीम करने वाले ख़वारिज पर और उन पर जो उम्मत मुस्लिमा को बाँट कर अपने मफादात हासिल करना चाहते हैं। हमने अपने मुक़दमा का उन्वान दिया है सह्यूनी दहशत, फितना ख़वारिज और इत्तेहादुल मुस्लिमीन। हमारे आज के मुक़दमे में उनकी निशानदेही करना है जो नफ़रतों के बाज़ार को गर्म करते हुए क़त्ल आम मचाए हुए हैं। कोई ताकत मुसलमानों पर फ़िज़ा से हमले करते हुए मुल्कों को तबाह कर रहे हैं। कोई सफ़ों में रहकर मुसलमानों को अपने फितनों और नफ़रतों के ज़रिए इनके गले काट रहे हैं। ये ताकतें कौन हैं? ये किस तरह का आज फितना है? इसका उम्मत मुस्लिमा किस तरह मुकाबला करे, किस तरह मुसलमानों में इत्तेहाद मुमकिन हो, इसी पर आज हम बात करेंगे। मुक़दमे में शामिल होने वाले मेहमानों से जिनमें दिल्ली से शामिल होंगे डॉक्टर हफीजुर रहमान साहब, सियासी समाजी जहदकार, सूफ़ी फाउंडेशन के वो बानी हैं। पटना से शामिल होंगे मौलाना कमर अहमद अशरफी साहब, मुल्क के मुमताज़ सुन्नी आलिम दीन हैं। हैदराबाद से जुड़ेंगे मौलाना निसार हुसैन आबदी हैदर आगा साहब, शिया मकतब फ़िक्र के इस्लामिक स्कॉलर। इनके अलावा हैदराबाद से ही जुड़ेंगे जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना के सदर मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब। इससे कबल के मुक़दमे की कार्रवाई को आगे बढ़ाएं एक छोटी सी रिपोर्ट जो ये बताएगी कि मुसलमान कौन हैं और आज दुनिया में इन पर अंदर और बाहर से मसाइब के पहाड़ किस तरह से तोड़े जा रहे हैं। मुसलमान दुनिया की दूसरी बड़ी आबादी हैं। 2012 के एदाद व शुमार के मुताबिक दुनिया के मुख्तलिफ खित्तों में मुसलमानों की जुमला आबादी 160 करोड़ पर मुश्तमिल है। दुनिया में 57 मुस्लिम ममालिक हैं जहां हुकूमत मुसलमानों की है। इसके अलावा एशिया, अफ्रीका, यूरोप के बशमूल दुनिया के दीगर हिस्सों में वाक़ कई ममालिक में मुसलमान दूसरी बड़ी आबादी हैं। दीगर अक़वाम के बिलमुक़ाबिल खलीज अरब में गैस और तेल की दौलत से कुदरत ने मुसलमानों को मालामाल किया। खलीज अरब की तेल की दौलत से अगरचे दीगर मुस्लिम ममालिक इस कदर फैज़याब नहीं हुए जिस कदर इसका फ़ायदा अमरीका और मगरबी ममालिक ने हासिल किया। सैकड़ों बरसों के लिए अमरीका के बशमूल दीगर ममालिक ने सऊदी अरब, कुवैत, कतर, अरब इमारात, लीबिया और दीगर ममालिक के कुदरती वसाइल से खुद को मुस्तहकम कर लिया। आज का सऊदी अरब एक सदी क़ब्ल सन 1916 तक हिजाज मुक़द्दस से दुनिया में जाना जाता था, जिसकी खिलाफत तुर्क सल्तनत उस्मानिया के हाथों थी। ये वो वक्त था जबकि इस खित्ते से वो कुदरती वसाइल दरियाफ्त नहीं हुए थे जो आज हासिल हैं। दौलत की वो रेल पेल नहीं थी जो आज है। خرج الحجاج من مكة هانئين بحجهم فائزين بغفران ذنوبهم. شارع بالمدينة المنورة يؤدي إلى الحرم الشريف. سوق بعد قدوم الحجاج. القبة الخضراء أبو بكر الصديق وعمر الفاروق سنين خير جزاء صلى الله. लेकिन ये वो आखिरी दौर था जिसमें मुसलमान एक बड़ी मुस्लिम सल्तनत के मालिक थे। मुसलमानों में इत्तेहाद था। हंगरी से यूनान तक, यूनान से इस्तांबुल तक, इस्तांबुल से आर्मेनिया और ईरान तक, बगदाद से शाम तक, शाम से काहिरा, त्रिपोली, ट्यूनस, अल्जीरस तक इसकी सरहदें थी। जबकि बैतुल मक़दस फ़लस्तीन से मक्का व मदीना मुनव्वरा तक, हिजाज मुक़द्दस से यमन के साहिल अदन तक मुसलमानों की एक सल्तनत थी जिसको तारीख़ सल्तनत उस्मानिया कहती है, ऑटोमन अम्पायर जिसको कहा जाता है। लेकिन बरतानवी, फ्रांसीसी और इनके हलीफ साम्राज्यी ताकतों के लिए सल्तनत उस्मानिया मुसलमानों की ताकत का एक ऐसा
باقی رہ جانے والا کانٹا تھا جس کے خاتمے کے لیے وہ اپنی مکمل طاقتیں ایک عرصے سے صرف کر چکے تھے، لیکن انہیں کچھ حاصل نہیں ہو پایا تھا، جس کے بعد منظم طور پر ان طاقتوں نے اس مسلم سلطنت کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے کے لیے مسلمانوں کے درمیان پہلے نسلی تفریق پیدا کی۔ عربوں کو ترکوں کے خلاف بھڑکایا۔ اس کے بعد نجد موجودہ ریاض کے چند باغیوں کو اس سلطنت کے خلاف ہر طرح کی مدد فراہم کی۔ ہتھیار، پیسہ، اقتدار کا لالچ دیا گیا، قتل عام کروایا گیا، یہاں تک کہ شہر مکہ اور مدینہ میں تک وقت کے داعشی دہشت گردوں نے وہ تباہی مچائی جس کی تاریخ خود گواہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا گیا، وقت کے باغیوں سے معاہدات کیے گئے، فلسطین میں یہودیوں کو لا کر بسایا گیا۔ سلطنت عثمانیہ کے حصے بکھرے کرتے ہوئے کٹھ پتلی بادشاہوں کو بٹھا دیا گیا، جبکہ مسلمانوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ایک طویل عرصے تک نفرت اور دور رکھنے کے لیے ایک ایسے گروہ اور نظریے کو خوب فروغ دیا گیا جس نے مسلمانوں کو کافر، مشرک کہنا شروع کیا۔ تکفیر کا بازار گرم ہوا، اس نفرت کی آگ کو وقت کے ساتھ مزید بڑھایا جاتا رہا، یہاں تک کہ اسی نظریے کے لوگوں کو آگے مسلح کرتے ہوئے القاعدہ، داعش، بوکو حرام جیسے دہشت گرد گروپ دنیا کے سامنے لائے گئے۔ جنہوں نے صہیونی اور مسلم دشمن طاقتوں کے لیے وہ ہتھیار کا کام کیا جو شاید خود یہ طاقتیں اپنے طور پر مسلمانوں کی صفوں میں گھس کر نہیں کر سکتے تھے۔ سلطنت عثمانیہ کے زوال اور پچھلی ایک صدی کے دوران مسلمانوں نے وہ وقت دیکھا جس کا بھلا پانا قیامت تک شاید مشکل ہے۔ فلسطین، شام، لیبیا، عراق، یمن یا پھر مشرق وسطی میں پاکستان، افغانستان میں صہیونی پنجے نے خوارج کے دہشت گرد ٹولوں کو خوب استعمال کیا۔ جہاں لاکھوں مسلمانوں کا قتل عام ان کے لیے آسان ہوا، وہیں انہوں نے مسجدیں، انبیاء، صحابہ، اہل بیت اطہار، اولیاء و صالحین کے مزارات، درگاہیں، امام بارگاہیں، کتب خانے، مسلم دنیا کے تاریخی مقامات اور تاریخی ورثے سبھی کو تباہ و تاراج کیا۔ میرے مولا کرم ہو کرم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ محبتوں کے علم بردار کی درگاہ لہو سے رنگین ہو گئی۔ تم سے فریاد کرتے ہیں ہم، میرے مولا کرم ہو کرم۔ تیرے قبضے میں ہے دو جہاں، سب پہ تو ہی تو ہم تیرے در سے جانے کہاں، بے قصوں کو سہارا ملا۔
दुनिया दंग रह गई कि खुद मुसलमान अपने हाथों से अपनी तबाही करते रहे। इस पर सेहयूनी सितम ज़र्फ़ी ये हुई कि तबाह भी मुसलमान होते रहे और दुनिया भर में चंद मुट्ठी भर खवारिजी खुद साख्ता कायद और नजरियात रखने वाले तकफीरी जाहिलों का इस्तेमाल करते हुए सारे मुसलमानों को दहशतगर्द करार दे दिया गया। आज यही सेहयूनी रास तौर पर या बिलवास्ता तौर पर खित्ते अरब में भी हुकूमत करते नजर आते हैं और वो अपने मकासद के लिए मुसलमानों में आपसी नफरत को फैलाने के लिए चंद मुट्ठी भर अनासिर का खूब इस्तेमाल कर रहे हैं। आखिर सेहयूनी क्या चाहते हैं? क्या फितने खवारिज मजीद मुस्लिम दुनिया की तबाही का बाइस बनेगा? उसने मुझे यकीन किया, मुझे मेरे बाबा चाहिए। क्या हमारे बच्चे इन बाबा नहीं चाहते हैं? क्या इनके दिल में जिगर और सीना नहीं है जो हमारे बच्चों को यतीम कर देते हैं? किस तरह मुसलमानों में इख्तलाफात के बावजूद इत्तेहाद की राहें निकाली जा सकती हैं? नाजुक वक्त में कौन मुसलमानों को इलाकाई सतह से आलमी सतह तक मुत्तहद करने के लिए पहल करेगा ताकि मजीद इंतशार और तबाहियों से मुस्लिम दुनिया और इंसानियत को बचाया जा सके? यही सबसे अहम सवाल है। और नाज़रीन, मेहमान इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं मौलाना हामिद मोहम्मद खान साहब, सदर जमात इस्लामी हिंद तेलंगाना रियासत। मौलाना अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। 4 टीवी पर आपका इस्तकबाल करता हूँ। मौलाना, क्या कहेंगे आप? आज हम बात कर रहे हैं कि किस तरह से आज सारी मुस्लिम दुनिया का हाल बना हुआ है और किस तरह से खून आशाम एक बपा है। मुसलमानों में इख्तलाफ व इंतशार के जिम्मेदार दरअसल आपकी नज़र में आप किसको समझते हैं? मुसलमानों की जहालत है जी पहले, और फिर इल्म और दीन से नावाकिफियत है, और ये तमाम चीजें मिलकर फिर रेशा दवानियां हैं, साजिशें हैं, और ख़ास तौर पर आपस में मुमालिक में लड़ाने के लिए जो साजिशें चल रही हैं, और दुश्मन इस वक्त ये चाहता है कि मुसलमानों को मुख्तलिफ फिरकों के अंदर बांट दिया जाए और उम्मतों वाहिदा का जो तस्वुर है वो ख़त्म कर दिया जाए। जिस तरह अगर दुनिया के अंदर किसी भी मुसलमान को काटा चुकता है तो हम उसकी तकलीफ को यहाँ महसूस करते हैं, तो वो ख़त्म कर दिया जाए। और उसमें उन्होंने शिया सुन्नी के अंदर तो कामयाबी हासिल की। अगर कोई शिया मरता है तो सुन्नी को कोई ज्यादा एहसास नहीं होता, और कोई सुन्नी मरता है तो शिया को कोई ज्यादा एहसास नहीं होता। इसी तरह मुख्तलिफ जितने गिरोह हैं उनको अलग अलग कर दिया जाए और उनको मुख्तलिफ हिस्सों के अंदर बांट दिया जाए और उम्मत को टुकड़े टुकड़ों के अंदर इसको तकसीम कर दिया जाए। ये साजिश जो है इस वक्त चल रही है। मौलाना, अगर हम बात करें शाम से यमन तक और यमन से अगर पाकिस्तान की सूरत हाल तक अगर जायजा लें तो ये जो कुछ तबाही व बर्बादी हो रही है, क्या ये मसलकी खाना जंगी है या फिर सियासी मामलात हैं? इसमें तमाम चीजें हैं, मिक्स है, सियासी भी है और मसलकी तशद्दुद भी है और फिर लोगों की कोता निगाही भी है। ये तमाम चीजें इसके अंदर शामिल हैं और वो सब मिलकर इस तरह के हालात के अंदर शिद्दत पैदा हो गई है इस वक्त। और इस वक्त इससे बाहर आने की वाहिद जो रास्ता हमको दिखाई देता है वो ये है कि मुसलमान इस वक्त वो इख्तिलाफात हैं हमारे यकीनन, और वो इख्तिलाफात की जो नौबियत है वो जुज़वी नौबियत है जी। और वो इख्तिलाफात ऐसे नहीं है कि हम एक दूसरे के खिलाफ हो जाए। इख्तिलाफात के बावजूद हमारे असलाफ ने किस तरह इत्तेहाद का सबूत दिया वो हमको देने की जरूरत है। इख्तिलाफात के बावजूद भी इत्तेहाद कैसे कायम हो सकता है, इस हुनर को उम्मत मुस्लिमा को सीखने की जरूरत है इस वक्त। मौलाना, कुछ दहाइयों में हम देख रहे हैं कि ये जो मसलकी जो इख्तिलाफ है ये एक नफरत का एक सूरत इख्तियार कर गया और इसका नतीजा हम देख रहे हैं कि किस तरह से मुस्लिम ममालिक तबाह बर्बाद हुए। तो ये जो नफरत का बाजार गर्म हुआ, इसकी बुनियादी वजूहात आप क्या देखते हैं? बस यही है, कोता नजरी है। भाई इख्तिलाफात तो माजी में भी हुआ करते थे। जी जी जी, जहालत है। और फिर इसके अलावा उसमें कुछ लोग हैं जो हवा देने वाले हैं और हमको ये मालूम हुआ है और हमारे पास सबूत भी मौजूद है कि बहुत से उलमा और बहुत से
ऐसे लोग जो दीन का इल्म जानते हैं वो यहूदी हैं और वो ईसाई हैं और उन्होंने बाज़ाब्ता इल्म हासिल किया है और एक फन की हैसियत से उन्होंने इल्म हासिल किया है। ये सारी चीज़ों को वो आम कर रहे हैं उम्मत के अंदर। सुनकर ताज्जुब हुआ कि एक इमाम जो यहूदी था 35 साल तक वो मस्जिद के अंदर इमामत करता रहा जी। तो ये जो है इस तरह के जो हालात हैं ये तो जाहिर है कि साजिशें हैं जो उम्मत के साथ में हो रही हैं। तो इसलिए उम्मत के साफ जहन के जो उलमा हैं उनकी अब इस वक्त जिम्मेदारी बनती है कि वो सर जोड़कर बैठें और उम्मत मुस्लिमा के अंदर इंतशार और इफ्तिराक की बातें बयान न करें बल्कि इत्तिहाद का सबक उनको दें और खुद अगर मिलजुल कर जलसे मुनक्किद करते हैं और वो एक साथ में रहते हैं, एक साथ में दिखाई देते हैं एक स्टेज पर, तो इसके अंदर बहुत शिद्दत के अंदर भी कमी आएगी और हालात इंशाल्लाह बदलेंगे, क्योंकि इससे इत्तिहाद का पैगाम पहुंचता है और ये पैगाम पहुंचाने का ये अहम तरीन वक्त है ये जी, और वक्त का अहम तरीन तकाजा है। मौलाना जो जिस तरह से आज मतलब शिद्दत पसंदी की इंतहा यूँ हो रही है कि तब कोई भी मतलब हमलों से मुबर्रा नज़र नहीं आ रहा है। अगर हम देखते हैं पाकिस्तान की सूरत हाल, ख़ित्ते अरब की सूरत हाल, तो किस तरह से मुक़द्दस मकामात को तक निशाना बनाया जा रहा है और इस पर अब अग़ियार को ये मौका मिल रहा है कि देखो मुसलमान खुद आपस में किस तरह के एक दूसरे का खून बहा रहे हैं और फिर दहशतगर्दी का लेबल लगा दिया गया। तो ये वो कौन से दरख्त शिद्दत पसंदी है, इसको क्या कहा जाए? इसके रद्द के लिए किस तरह से उलमा या फिर जो मुसलमानों के रहनुमा है वो आगे बढ़ें और इसका तदारुक करें? देखिए, दीन इस्लाम तो एतदाल का दीन है और किसी भी सूरत में शिद्दत पसंदी को पसंद नहीं किया गया और उसकी मजम्मत की गई, हर जगह मजम्मत की गई। और ये जितनी शिद्दत पसंदी और ये तमाम चीज़ें जो बयान की जा रही हैं, दरअसल ये रेशा दवानियों और साजिशों ही का हिस्सा है और इसको इस तरह बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जा रहा है। तो इससे होशियार रहने और चौकन्ना रहने की जरूरत है और इसको और बहुत ज्यादा मुसलमान और ख़ास तौर पर जो मासूम लोग हैं और जो कम इल्म लोग हैं उन लोगों को इस तरह वरगला कर और कुछ तो उसके अंदर जो है किराए के लोग भी हैं जो दाखिल हो गए हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं और ये बिल्कुल बहुत बड़ा सेहोनी एजेंडा है ये और एजेंडे का हिस्सा है ये और इसको समझने की जरूरत है। वो चाहते हैं कि शिद्दत पसंद मुसलमानों को अलग कर दिया जाए और सल्फियों को अलग कर दिया जाए और फलाह को अलग कर दिया जाए और जो हार्डकोर किस्म के लोग हैं उनको अलग कर दिया जाए, सूफियों को बिल्कुल अलग कर दिया जाए। चुनाचे आपने देखा होगा कि नरेंद्र मोदी ने सूफियों का जो है इजलास बुलाया था और कहा था कि असली दीन तो यही है, असली इस्लाम तो यही है। तो ये तमाम चीजें दरअसल ये उसी की तरफ इशारा करती हैं कि ये लोग चाहते हैं कि इस तरह लोगों के अंदर एक तफरका जो है पैदा कर दिया जाए और इसको तमाम ही लोगों को समझने की जरूरत है। जहाँ तक अगर मीडिया की बात करूँ मैं, तो मीडिया का रोल आप किस तरह से देख रहे हैं? जाहिर है कि जो मीडिया हमारा जो मीडिया है उर्दू मीडिया वो तो कोशिश कर रहा है कि इत्तेहाद पैदा हो जी। और मैं 4 TV को मुबारकबाद देता हूँ कि ऐसे मौजू पर उन्होंने गुफ्तगू और मुबाहसा रखा। यकीनन तो ये तो कोशिश कर रहे हैं, लेकिन जो असल मीडिया है, जो असल मीडिया जो मेन मीडिया है और जो दुनिया के अंदर छाया हुआ है, जो दुनिया को बताता है कि अब दिन है तो लोग कहते हैं कि नहीं 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 दिन है और रात के वक्त में अगर कहे कि दिन है तो वो कहेंगे कि दिन है। तो ये जो है सूरत हाल जो है मीडिया की इस वक्त हो गई है और जाहिर है कि मीडिया भी तो उन्हीं का है, उन्हीं के हाथों में है। इतने मीडिया हाउसेस हैं जो उन्हीं के हाथ में है। आजाद मीडिया तो बस खाल खाल पाया जाता है और उसकी पहुंच भी बहुत कम है। मौलाना आखिरी सवाल करूंगा कि राय भी बहुत कम है। जी जी बेशक। आखिरी सवाल मेरा ये है कि मिल्लत में इत्तेहाद के लिए मुसलमानों की सियासी शऊर बेदारी की ज़रूरत है या फिर मजहबी तौर पर भी इनकी शऊर बेदारी की जानी चाहिए? आप क्या कहेंगे? आज जो वक्त मुसलमानों पर आन पड़ा है, इस वक्त किस तरह की शऊर बेदारी बिलखुसूस नौजवानों में होनी चाहिए और किस तरह से उलमा को मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के या फिर रहनुमाओं को किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए? रहनुमाओं को तो सबसे पहले मिलजुल कर स्टेज शेयर करना चाहिए। ठीक। मुख्तलिफ जगहों पर लोगों को बुलाते रहना चाहिए। ठीक। हम कहीं और जाएं, जामे निजामिया के लोग हमारे पास आएं, हम जामे निजामिया को जाएं और फला के पास जाए, ये काम जो है होते रहना चाहिए और सब लोग एक स्टेज शेयर करें, ये काम होते रहना चाहिए और फिर मिल्लत में दीन का सही शऊर और फहम पैदा करने की जरूरत है
اور دین کے صحیح شعور اور فہم کے اندر ایک مکمل دین آتا ہے. دین اسلام صرف روزہ نماز کا نام نہیں ہے، بلکہ دین اسلام مکمل زندگی کے طریقے کا نام ہے، اور اس کو سیاست سے جدا نہیں کیا جا سکتا ہے. اگر مذہب سے جدا کر دیا جاتا ہے سیاست سے، تو اقبال کے الفاظ میں چنگیزی رہ جاتی ہے. تو آج جو چنگیزیت جو چل رہی ہے دراصل اسی وجہ سے چل رہی ہے کہ جو شریف لوگ ہیں وہ سیاست سے دور ہیں، دیندار لوگ، شریف لوگ، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ آج شیطان ننگا ناچ اس وقت جو ہے ناچ رہا ہے. تو ہم کو یہ بتانے کی ضرورت ہے ملت اسلامیہ کو کہ دین اور سیاست علیحدہ نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل ضابط حیات کا نام ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ پہنچے تو آپ نے اقتدار سنبھالا، آپ نے انتظامات سنبھالے، آپ نے جنگیں لڑی، آپ نے معاہدات کیے. یہ ساری باتیں جو ہے لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ مولانا، آپ نے وقت دیا. السلام علیکم. ناظرین، ایک اور مہمان ہمارے ساتھ فون لائن پر اس وقت موجود ہیں، مولانا ڈاکٹر سید نثار حسین عابدی حیدر آغا صاحب، شیعہ مکتب فکر کے اسلامک اسکالر ہیں. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مولانا کیا کہیں گے؟ آج ہم نے پروگرام کا عنوان دیا ہے صہیونی دہشت، فتنہ خوارج اور اتحاد المسلمین. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ قاتل بھی مسلمان، مقتول بھی مسلمان، یہ قتل عام سیاسی ہے یا مسلکی، جو کچھ ہم شام سے یمن تک اور پاکستان تک دیکھ رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ بہت ہی افسوسناک حالات سے اس وقت سارے عالم اسلام کے مسلمان گزر رہے ہیں. جیسا مقتول بھی اور قاتل بھی، یہ دونوں ہی مسلمان بظاہر نظر آتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے بہت گہری سیاسی سازشیں ہیں جس کو سمجھنا ہے، جس پر ہمیں کام کرنا ہے. اور اس وقت کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ ہم اتحاد بین المسلمین، بین مسالک ہو اور بین شہر ہو، بین دنیا ہو، بین مسلمان ہو. اس وقت غور ہی کرنا ہے جناب کہ دیکھیں کہ آخر یہ کیوں ہو رہا ہے. شام سے کبھی آگ اٹھتی ہے، کبھی یمن تک چلی جاتی ہے، کبھی قاہرہ میں نظر آتی ہے، ایران میں نظر آتی ہے، عراق میں نظر آتی ہے. اس کے وجہ، اس کے پیچھے وہ طاقتیں ہیں جو ذہن ہے جو کام کر رہے ہیں. کبھی القاعدہ کے نام سے آتے ہیں، کبھی داعش کے نام سے آتے ہیں. اسلام کے نام کو برباد کرنے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے، اور یہ ایک سازش ہے. یہ مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جائے، اتحاد میں ان کی کمی کی جائے، توڑا جائے، تاکہ ہم حکومت کر سکیں. کبھی جا کر آئل پر حکومت کریں گے، کبھی ذہنوں پر حکومت کریں گے، کبھی فکروں کو حکومت کریں گے. یہ سب ایک ہو جائے، متحد ہو جائیں، تو ہم پھر حکومت نہیں کر پائیں گے. تو یہ ایک بہت بڑی گہری سازش ہے جس کو میں مبارکبادی کے قابل سمجھتا ہوں فور ٹی وی کو، کہ یہ ایسے عنوان کو لے کر آئے ہیں اور ہمارے سننے والوں تک یہ باتوں کو پہنچا رہے ہیں کہ ہم کو اب آگاہ ہو جانا ہے، اپنی ذہن کو، اپنی فکر کو مضبوط کرنا ہے اور دیکھنا ہے کہ یہ کہاں سے فتنہ اٹھ رہا ہے. اور یہ مسلمان سے نہیں لڑ رہے ہیں، یہ بیرونی طاقتیں ہیں جو سازش کر کر نام مسلمان کا لے رہی ہے، لیکن لڑانے کی کوشش کی جاتی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو آنے والی نسلیں ہماری، ان کی تربیت ماؤں کی گودوں میں، ان کی تربیت صحیح ہونی چاہیے. نوجوان جو بچے اب بڑے ہو رہے ہیں، ان کے ذہنوں سے یہ باتوں کو ہٹانا چاہیے. ایک دوسرے سے محبت اس کو بڑھانا چاہیے، تو نفرت خود بخود دور ہٹ جائے گی. رسول اللہ کے جو کردار تھا اس پہ چلنا چاہیے کہ پڑوسی کوئی ہو، شیعہ ہو کہ سنی ہو، کوئی ہو، لیکن وہ پڑوسی ہے. کتنے رسول اللہ نے حق دیے، حقوق دیے ہیں پڑوسی کے لیے، اس کو لا کر اپنے عوام کے سامنے نماز میں، جمعوں میں اس کو پریکٹیکلی اس کو لایا جائے، اور تقریروں کے ذریعے بھی پریکٹیکلی عمل بھی کرے اس پر کہ اتحاد ہی بہت بڑی طاقت ہے. تو اتحاد اور ایجوکیشن کی بڑی ضرورت ہے ہمارے پاس. اور اب سیاست کی طور پہ دیکھیے ماشاءاللہ سے مجلس اتحاد المسلمین اور نوجوان قائد اپنے بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب اور جناب اکبر الدین اویسی صاحب، یہ ایک ایسے پرچم کو، اتحاد کے پرچم کو لے کر چلے. ہم سب کو اس کے یہ بینر کے تلے آنے کا ہے. اس میں یہ مسلکی اختلافات کو دیکھنا نہیں ہے. نہ ہی لوگوں نے کبھی یہ کہا ہے، سالار ملت نے کہا تھا کہ ایک آنکھ میری سنی ہے، ایک آنکھ میری شیعہ ہے. اس طرح سے ہم کو آگے بڑھنا ہے. تو اندازہ کریں کہ یہ تو کام بہت ہی اچھی طریقے سے کر رہے ہیں. ہم کو ادھر جڑ جانا ہے اور ہم کو اس میں ایجوکیشن کو لے کر آنا ہے، اور عورتوں میں خصوصاً اس بات کو لانا ہے کہ تربیت بچوں کی ہوتی ہے اپنے گھر میں، محبت کی تربیت کرے کہ بھیا وہ شیعہ ہو کہ سنی ہو، کوئی ہو، ایک محبت سے، ایک بھائی مومن کس طرح سے رہتے. یہ مائیں تربیت کریں اور یہ ایجوکیشن کو بڑھاوا دیا جائے. اور پھر اگر بزنس میں بھی اگر ہم دیکھیں کہ کوئی اگر اہل سنت کو بزنس کر رہا ہے، اگر شیعہ ساتھ ہے تو وہ اس کو آگے بڑھائے. اگر ایسی برعکس اگر کوئی شیعہ کر رہا تو سنی اس کو آگے بڑھائے. بھائی چارگی ہو. یہی چیز اپنے دشمن کے لیے ہتھیار ہے. بہت بہت شکریہ
مولانا آپ نے وقت دیا، السلام علیکم۔ بہت شکریہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ فون لائن پر مہمان موجود ہیں، بانی ہے صوفی فاؤنڈیشن کے اور سماجی و سیاسی جہدکار اور تجزیہ کار ہیں ڈاکٹر حفیظ الرحمان صاحب۔ ڈاکٹر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ ڈاکٹر صاحب میں 4TV میں آپ کا استقبال کرتا ہوں۔ آج کے اس خصوصی پروگرام مقدمے کا ہم نے عنوان دیا ہے ڈاکٹر صاحب صہیونی دہشت، فتنہ خوارج اور اتحاد المسلمین۔ میں پہلا سوال آپ سے یہ کرنا چاہوں گا کہ آج اگر ہم دنیا کا جائزہ لیتے ہیں جو کچھ صورتحال بنی ہوئی ہے، اس حوالے سے کہا یوں جا رہا ہے کہ ہر مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتا لیکن ہر دہشت گرد مسلمان ہی ہوتا ہے، کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، ایک تو بنیادی اعتبار سے جو مسلمان ہے وہ دہشت گرد نہیں ہو سکتا اور جو دہشت گرد ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا، بیکاز ٹیررزم ہیز نو ریلیجن۔ اس لیے کہ جو مسلمان ہے اس کی نگاہوں کے سامنے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سیرت پاک ہونا چاہیے کہ جب آپ کو طائف کی گلیوں میں لہو لہان کیا جاتا ہے، جب مکے کی سرزمین پر آپ کے قتل کی سازشیں کی جاتی ہیں، تو آپ ان لوگوں کو خدا سمجھ عطا فرمائے اس کے لیے دعائیں کرتے ہیں۔ جب آپ کے ساتھی اور احباب بھی دشمنوں کے ظلم سے انتہا درجے کے تنگ آ جاتے ہیں اور رسول سے یہ استدعا کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول ان کے لیے بد دعا کریے، تو وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں تو بد دعا نہیں کرتے ہیں، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ میری قوم کو سمجھ عطا فرما، یہ مجھے پہچان نہیں رہی ہے۔ تو اس نبی کا ماننے والا انسان، اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والا انسان، چاہے وہ اپنے آپ کو لادین کے نام سے جانے یا بغدادی کے نام سے جانے یا کسی کا بھی کریشن ہو، لیکن اسلام جو مذہب ہے اس مذہب سے اس کا دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہو سکتا۔ اور اس پر میں سمجھتا ہوں کہ علماء ایجپٹ کا، قاہرہ مصر کا جو ہے وہ بہت ہی جامع فتویٰ ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ دنیا کے کسی بھی اسکول آف تھاٹ نے، دنیا کے کسی بھی عظیم ادارے نے ان حضرات کے مومن اور مسلمان ہونے کا فتویٰ ابھی تک جو ہے وہ صادر نہیں کیا ہے۔ خود پروفیسر طاہر القادری صاحب کا فتویٰ اگینسٹ ٹیررزم جو 700 صفحات پر ایک جامع کتاب ہے اس حوالے سے، تو جو انسان رسول کی سیرت پر عمل کرتا ہے وہ غوث اعظم بنتا ہے، وہ امام حسین بنتا ہے، وہ خواجہ غریب نواز بنتا ہے، اور وہ اپنے کارناموں سے لوگوں کو متعارف کراتا ہے، پیار اور محبت کی زبان سے اپنی طرف لوگوں کو کھینچتا ہے، بلکہ اپنے دشمنوں کو بھی ٹیررائز نہیں کرتا، اس لیے کہ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ بنا غرض درخت کو بھی نہ کاٹا جائے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے کہ جس نے بنا سبب کسی ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کر دیا، اور اسلام تو یہ کہتا ہے کہ راستے میں اگر کانٹے بچھے ہوئے ہیں، اگر پتھر ہیں تو انہیں بھی ہٹاؤ، ایسا نہ ہو کہ کسی انسان کو اس پہ ٹھوکر لگ جائے۔ بالکل تو جو بالکل یہاں پر یہ بالکل برحق بات ہے، لیکن یہاں پر اگر دیکھنے والی بات یہ ہے کہ آج ایک دوسرے کو قتل کرنے والے، اگر قتل عام جو مچا ہوا ہے تو خود مسلمان ایک دوسرے کے گلے کاٹ رہے ہیں، ایک دوسرے کا قتل کر رہے ہیں، کیا اس سے انکار کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، یہ تو روایت کربلا کی سرزمین میں شروع ہوئی تھی کہ کربلا معلیٰ میں جو سب سے معزز ترین لوگ تھے، جن کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کاندھوں پہ بٹھایا، یہاں تک کہ حسنین کریمین ان کے نواسے اگر حالت نماز میں ان کے کاندھوں پر پیٹھ پر آ جاتے تو جبریل امین وہی لے کر آ جاتے کہ سجدے کو لمبا کر دیا جائے۔ تو ایسی صورتحال میں جو ہے وہ ان کے گلے جن لوگوں نے کاٹے وہ تمام وہ لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی کے کاندھوں پر بھی امام حسین کو دیکھا تھا، اور وہ تمام وہ لوگ تھے جن کے سامنے حجۃ الوداع کے آخری خطبے کا یہ حکم بھی تھا کہ اگر آپ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میرے اہل بیت سے محبت کرو۔ تو جب جو یزید سے جو سلسلہ شروع ہوا تھا اقتدار کے لیے گلے کاٹنے کا، دولت کے لیے گلے کاٹنے کا، حکومت کے لیے گلے کاٹنے کا، یہ آج کے زمانے میں پریزنٹ یزیدی ہیں جن کے پیچھے کوئی نہ کوئی ویسٹرن طاقت کار فرما ہے، چاہے وہ طاقت اسرائیل کی صہیونیت کی ہو، چاہے وہ طاقت اپنا اسلحے کی فروخت کرنے کے لیے پوری دنیا میں امریکہ کی ہو، چاہے وہ طاقت کسی اور ملک کی ہو،
اس لیے کہ اس وار سے الٹیمیٹلی جو مفادات حاصل ہوتے ہیں وہ ان لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں جو اسلحے بیچتے ہیں، جو جنگ کے سامان بیچتے ہیں، جو ڈیفینس سے جڑے ہوئے اکوپمنٹ بیچتے ہیں۔ تو کل ملانے کے بعد دنیا کا آج جو 30% بجٹ ہے بیشتر ملکوں کا، وہ ڈیفینس کے سسٹم پر خرچ ہو رہا ہے۔ اس وجہ سے دنیا کو فرسٹ اور سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد پوری دنیا کو ایک سول وار کی طرف دھکیلنے کی خواہش ہے، اور اس میں چند ممالک ہیں جو اس طرح کے سامان بنایا کرتے ہیں، وہ اپنے مفادات حاصل کر رہے ہیں۔ وہی لوگ تیل پر کنٹرول کرنا چاہتے ہیں، اور وہ لوگ یہ نہیں چاہتے کہ یہ جو 55-54 ممالک ہیں مڈل ایسٹ کے، ان کے اندر کبھی جو ہے وہ، اس لیے کہ اسلام اپنے اخلاق اور کردار کی بنیاد پر پھیلا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پر اگر ہم دیکھیں رکھنا چاہتے ہیں، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد دہشت گردی میں اضافہ ہوا، یہ سوال یہاں پر یہ ہے کہ یہ اضافہ کیوں ہوا ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر حملے کے بعد دہشت گردی میں جو اضافہ ہوا؟ ایک تو ابھی تک یہ تصویر صاف نہیں ہو سکی ہے جی، اس کے بارے میں الگ الگ خود امریکن ایجنسیز کی بھی اور ادر ایجنسیز کی بھی یہ بار بار رائے آتی رہی ہیں کہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر جس میں ہر ذات اور کمیونٹی کے لوگ کام کرتے ہیں، آخر کیا سبب ہے کہ جس دن ورلڈ ٹریڈ سینٹر پہ حملہ ہوا اس میں کوئی بھی یہودی جو ہے وہ ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر آن ڈیوٹی نہیں تھا، اور اس حملے کے پیچھے جہاں اتنا ہائی سیکیور زون ہے وہ، تو اس کو کس طرح سے کیا گیا، تو اس اینگل سے بھی شاید جانچیں سامنے نہیں آئی ہے کہ یہ صرف خارجی طاقتوں کا ہاتھ تھا یا اس میں کوئی نہ کوئی ایسی طاقت بھی شامل تھی جو طاقت امریکہ کے نظام سے واقف ہو، جو طاقت امریکہ کے ساتھ کلوزلی ایسوسیٹ ہو۔ تو کئی بار شک کی سوئی جو ہے وہ اسرائیلی ایجنسیز کی طرف بھی جاتی ہے، اور خود نہ خود کوئی نہ کوئی انٹرنل سازش کا حصہ بھی وہ ہو سکتا ہے۔ بہرحال پوری مسلم دنیا نے اور اسلامک دنیا نے اس کو کنڈیم کیا، کیونکہ جن لوگوں نے اس حملے کو انجام دیا ان کے نام مسلمانوں جیسے تھے، اور جب مسلمان نام سے کوئی انسان کہیں بھی دہشت گردانہ ایکٹیویٹیز انجام دیتا ہے تو ہم تمام وہ لوگ جو اسلام کے نظام امن میں یقین رکھتے ہیں اور جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں، ان کا اولین فریضہ ہو جاتا ہے اور رسپانسبلٹی ہو جاتی ہے کہ وہ اس کو ہائیلی کنڈیم کریں، اس لیے کہ ظلم کو زبان سے کنڈیم کرنا، اگر آپ طاقت میں ہیں تو طاقت کے ذریعے اس کا مقابلہ کرنا، اور اگر آپ یہ دونوں چیزیں نہیں کر سکتے ہیں تو دل سے برا جاننا، یہ اسلام کا، یہ اسلامک اصول ہے اور اسلام کا طریقہ کار رہا ہے۔ ڈاکٹر صاحب، سلطنت عثمانیہ کے زوال سے تاحال عرب دنیا کی تباہی کا ذمہ دار کون ہے؟ کیا مفاد پرست سیاست ہے، یا جو آج اہل اقتدار ہے اس خطے کے، یا خود اسلام مخالف طاقتیں راست طور پر اس کی اصل ذمہ دار ہیں؟ دیکھیے، اس سلسلے میں بنیادی اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو خلافت عثمانیہ کے زوال میں خود یورپین ایجنسیز کا ہاتھ رہا ہے۔ آپ اگر کیپٹن ہمفرے کے بارے میں پڑھیں گے، جو ایک یو کے کا اسپائی تھا جس کو یورپین لوگوں نے وہاں پر بھیجا، جس نے جانے کے بعد اسلام کو مس انٹرپریٹ کرایا تاکہ وہاں سے عقیدت نکال دی جائے محمد ابن عبد الوہاب نجدی کے ذریعے، اور ان کی تحریریں جب سامنے آئیں تو وہ اپنے والد کے ہی نقش قدم علامہ عبد الوہاب نجدی سے الگ چلے، اور جب وہ نجدی فکر سامنے آتی ہے ایک طرح سے تو اس میں اتنا تشدد تھا کہ انہوں نے جنت البقیع سے لے کے اور جتنے بھی آثار صحابہ کرام تھے، انبیاء کرام اور صحابہ کرام کے مزارات تھے، ان کو انہوں نے مسمار کیا، کہیں توسیع کے نام پر، کہیں بیوٹیفیکیشن کے نام پر، کہیں کسی کے نام پر، اور ایک ڈکٹیٹرشپ، یعنی جس ڈکٹیٹرشپ کے اگینسٹ امام حسین کربلا کے میدان میں اترے تھے، اس لیے کہ امام حسین کا کوئی ذاتی جھگڑا نہیں تھا، لیکن عزیز شریعت میں طبیعت شامل کر دینا چاہتا تھا اور خلافت کی جگہ ملوکیت نے لے لی تھی۔ اس بنیاد پر اسلام میں خلافت کا تصور ہے۔ تو اس طرح سے آٹومن ایمپائر کو، خلافت عثمانیہ کو ختم کر کے بھی جس ڈکٹیٹرشپ کو امپوز کیا گیا، کیونکہ اسلام میں شہنشاہیت کا تصور نہیں ہے، اسلام میں ڈکٹیٹرشپ کا تصور نہیں ہے، تو اس نے اسی عقیدے کی پاسداری کی اور اسی عقیدے کا پرچار و پرسار کیا جو کیپٹن ہمفرے کے اشارے پر محمد ابن عبد الوہاب نجدی نے پرموٹ کیا تھا۔
اور کل ملانے کے بعد اہل سنت والجماعت کے اندر بڑی تفریق ہوئی کہ پہلے شیعہ سنی دو کمیونٹی میں مسلمان بٹے ہوئے تھے، ایک تیسرا عقیدہ جو بہت جارحانہ رخ کے ساتھ نکل کر آیا، جس کا نظریہ تو سامنے لوگوں کے رکھنا توحید تھا، لیکن کہیں نہ کہیں توحید کی آڑ میں انہوں نے جو اسلام کے آثار ہیں ان کو نشانہ بنایا، اور وہابیت جو ہے وہ پیسے اور پیٹرو ڈالر کی بنیاد پر جگہ جگہ چھاتی گئی، اور جو اہل تصوف تھے ان کو کارنر کیا جانے لگا، اور اس کو سپورٹ اسرائیل نے بھی کیا، امریکہ نے بھی کیا، یورپ نے بھی کیا۔ یہ تو 9/11 کے بعد ان کو اس چیز کا اندازہ ہوا جب ان کے منہ پہ تماچا لگا کہ یہ جو ایکسٹریم ورژن ہے وہ زیادہ خطرناک ہے۔ اس وقت سے لے کے آج تک جتنے بھی حملے مساجد پر، عید میلاد النبی کے اسٹیجز پر، خود شہباز قلندر کی درگاہ پر، خود تعزیے کے جلوس پر، تو وہ جہاں جہاں بھی حملے ہوئے ہیں وہ اہل سنت والجماعت پہ ہوئے ہیں یا پھر اہل تشیع پر ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ کہیں بھی وہابی فکر سے منسلک ہونے والے لوگوں پر کوئی بھی حملہ نہیں ہوا ہے۔ آج اگر اتحاد کی طرف یہاں پر ڈاکٹر صاحب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا مسلمانوں کی صفوں میں اس طرح کا جو انتشار ہے وہ اس انتشار پر یا پھر اس انتشار کو فروغ دینے والے 5%، 10% ہیں یا پورے 90% اور 95% لوگ ہیں؟ کیا کہیں گے آپ؟ یہ جو انتشار بپا ہو رہا ہے کتنے پرسنٹ لوگ ہیں، کتنے پرسنٹ ذہنیت ہے؟ اس فکر کو بڑھانے میں تو بہت مینیمائز آپ اگر سروے کریں، زمینی سطح پر سروے کریں، تو ہمارا جو کو ایگزسٹنس کلچر ہے پوری دنیا کے اندر، چاہے وہ یورپ ہو، چاہے وہ امریکہ ہو، چاہے وہ ہندوستان کی سرزمین ہو، اور شاید اس طرح کے حادثات کریشن ہے مسلمانوں کے ترقی کی میدان میں بڑھتے ہوئے قدم کو روکنے کے لیے، تعلیم کی دنیا میں بڑھتے ہوئے اور ان کی ترقی کو روکنے کے لیے، تاکہ ان کو اس طرح کی چیزوں سے جوڑ دیا جائے، ان کے نام کے ساتھ ایسی چیزیں جوڑ دی جائیں جو لوگ ان پر شک کرنے لگیں، جو لوگ ان سے خوف کھانے لگیں، جو لوگ ان سے نفرت کرنے لگیں۔ تو یہ بھی ایک بہت بڑا رول ہے کہ جس طرح مسلمان ورکرز کی مقبولیت یورپ اور امریکہ کے اندر ڈے بائی ڈے بڑھ رہی تھی، لیکن آج اگر ہم مڈل ایسٹ کے احوال دیکھیں تو آج میں اسے اس اینگل سے دیکھتا ہوں کہ 3 ممالک ایسے ہیں جو مڈل ایسٹ کے لیے انتہائی ذمہ دار ہیں اور ان کو اپنی بھرپور ذمہ داری ادا کرنی چاہیے۔ تینوں الگ الگ عقیدے کے حساب سے ایک الگ الگ طاقت ہیں۔ ایران اہل تشیع کے اعتبار سے، ترکی اہل سنت والجماعت کے اعتبار سے، اور سعودی حکومت جو ہے وہ وہابی عقیدے کے اعتبار سے۔ جب تک یہ تینوں حکومت کے نمائندے اپنے اختلافات بھلا کر ملی مسائل پر اور اس خطے کے مسائل پر متحد ہو کے ایک ساتھ نہیں بیٹھیں گے، اس وقت تک اس خطے میں امن ہونا بپا نہیں ہے، اس لیے کہ وہاں امریکہ نہیں چاہے گا، اسرائیل نہیں چاہے گا، اور جب تک یہ سارے کے سارے لوگ متحد نہیں ہوں گے، جس طرح ایران اور ترکی دونوں ہی قبلہ اول کے تحفظ کے لیے اور بیت المقدس اور فلسطین کی حمایت میں کھڑا ہے، میانمار کی حمایت میں کھڑا ہے، اسی طریقے سے سعودی کو بھی فلسطین کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا۔ اور یہ بڑا انفارچونیٹ ہے کہ اسلامک حکومت کے نام پہ چلنے والی جو ہمارے سب سے عظیم مقدس شہر ہیں مکہ اور مدینہ، اس جگہ کی حکومت جو ہے وہ اپنے فرض منصبی سے کہیں نہ کہیں غافل ہے، اور اپنے عشائش میں اس کے جو حکمراں ہیں وہ ڈوبے ہوئے ہیں۔ چہ جائے یہ کہ وہ ملی مسائل پر اور اسلامک مسائل پر غور کریں اور انہیں لیڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ جو افتراق ہے بین المسلمین اسے دور کرنے کی کوشش کریں، اور جو نظام تعلیم ہے، جو نظام امن ہے، اسے آگے بڑھانے کے لیے ایک دوسرے سے ہاتھ ملانے کے بعد اور مسجد اقصیٰ کے تحفظ کے لیے اور فلسطین کے تحفظ کے لیے جو ہے وہ تمام لوگوں کو متحد کر کے کھڑے ہوں۔ تو یہ بہت ضروری۔ دعوت اسلام، دعوت انسانیت، محبت اور امن کا ذکر کے ساتھ ہی مسلمان صوفیاء کرام کو یاد کرتے ہیں۔ کیا اسلام کو آپ محدود کر رہے ہیں صوفی مسلمان اور وہابی مسلمان کے نام پر؟ یہ آج سوال کیا جا رہا ہے، کیوں بھائی آپ صوفیاء تک مسلمانوں کو محدود کر رہے ہیں؟ یا پھر امن کی بات اگر آتی ہے تو آپ صوفی صوفی اسلام ظاہر کرتے ہیں اور وہابی اسلام، یہ خود اندر سے بھی سوال ہے۔ دیکھیے یہ جو تفریق ہے، اس تفریق کے پیچھے تو سیاست کار فرما ہے۔ ایک زمانے تک آپ دیکھیے کہ جب سے سعودی گورنمنٹ جو ہے، جو موجودہ شہنشاہیت 1923 سے جب سے آتی ہے، وہ 1921-1923 سے، اس کے بعد ریگولر جو ہے
وہ دنیا کی مختلف حکومتیں وہابی نظریے کو، یعنی جسے ہم اہل حدیث یا غیر مقلد یا سلفیت کہتے ہیں، اس کو پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جو صوفی نظریات کے لوگ تھے ان کو کہیں نہ کہیں پیچھے رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ 9/11 کے بعد اچانک جو ہے وہ ان کو صوفیزم یاد آتا ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ یہ کو ایگزسٹنس کی بات کرتا ہے۔ اسلام اٹ سیلف، اگر کوئی نفس اسلام کا ماننے والا ہے تو چاہے وہ اپنے آپ کو مغربی میڈیا تو سعودی عرب کو جماعت اسلامی یا غیر مقلد جو بھی کہلاتا ہو، وہ امن پسند ہوگا اگر وہ نفس اسلام کو ماننے والا ہے۔ یہ بنیادی اعتبار سے پیمانہ ہے۔ یہ الگ الگ ہماری آئیڈینٹی ہو سکتی ہیں، ہمارے ایک دوسرے سے اختلافات ہو سکتے ہیں، لیکن ایک دوسرے سے مختلف ہونے کا مطلب جو ہے وہ ایک دوسرے کا دشمن ہونا ہرگز نہیں ہے۔ تو ہمارے سارے ہی لوگوں کو، چاہے وہ اپنے آپ کو صوفی کلیم کرنے والے ہوں، چاہے اپنے آپ کو وہابی کلیم کرنے والے ہوں، چاہے وہ اپنے آپ کو کسی بھی مکتب فکر سے منسلک کرنے والے ہوں، ان کو یہ چاہیے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس اسلام کو پروموٹ کیا تو اس اسلام کا بنیادی نقطہ جو ہے وہ امن ہے، وہ بنیادی نقطہ اتحاد ہے، وہ بنیادی نقطہ لا اینڈ آرڈر ہے، جسٹس ہے، انصاف ہے، اور پڑوسی کے حقوق کا خیال ہے۔ مذہب، ذات، برادری، کلرز، کریڈ، اس کے نام پر کسی سے نفرت کی دعوت نہیں دیتا ہمارا مذہب مہذب اسلام۔ تو ان آئیڈیاز سے اوپر اٹھنے کے بعد جو ہے وہ ہمیں یہ بھی ذہن میں رکھنا ہوگا کہ کہیں ہم ایکسٹریم نہ ہو جائیں۔ آج صوفی کے نام پر بھی لوگ جو ہے پھر وہ بھی اپنے آپ کو کچھ ایکسٹریم کی طرف لے جا رہے ہیں، یعنی یہ اپنی آئیڈینٹی کا جو تشخص ہے اس پر جو آمادگی جنگ ہے وہ اپنے آپ میں ایکسٹریم ہے، کیونکہ صوفی نے کسی سے کہا نہیں کہ میں صوفی ہوں، بلکہ صوفی کسی دریا کے کنارے اگر بیٹھا، کسی پہاڑ کے غار میں اگر بیٹھا، کسی گمنام جگہ پر بھی اگر جا کر بیٹھا تو شہنشاہ وقت اس کے پاس جایا کرتے تھے، اس کی کردار کی روشنی اور مضبوطی کی بنیاد پر۔ آج یہ کیسے صوفی ہیں جو اپنی دکان بیچنے کے لیے جو ہے وہ شہنشاہوں کے دربار میں جایا کرتے ہیں اور ٹینٹڈ اور کیا کہتے ہیں بدعنوان سیاست دانوں کو اپنا ہیرو بنایا کرتے ہیں۔ تو جتنا بھی انسان اللہ اور اس کے رسول سے قریب ہوتا ہے، اسلام سے قریب ہوتا ہے، اہل صفا، اہل تصوف سے قریب ہوتا ہے، اتنا ہی وہ انسان امن پسند ہوتا چلا جاتا ہے۔ تو کہیں نہ کہیں آئیڈینٹی کے پیچھے اس کی جو فلسفی ہے اس کا جاننا ضروری ہے کہ ہم کہیں اپنے نظریے سے تو نہیں ہٹ رہے، اپنے عقیدے سے تو نہیں ہٹ رہے ہیں، اور اپنی مسلکی انتہا پسندی میں اپنے دوسرے بھائیوں کو نقصان تو نہیں پہنچا رہے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، کیا آج شام سے یمن تک کی جو جنگ ہے یہ شیعہ اور سنیوں کی ہے یا پھر سعودی ایران کا ایک ٹکراؤ ہے یا بات کچھ اور ہے؟ دیکھیے، میں تو عراق میں سال گزشتہ بھی گیا تھا، اور ابھی آئندہ ماہ پھر جو ہے وہ کربلا، نجف اور بغداد شریف کا میرا سفر ہے۔ ہم نے وہاں جا کر شیعہ سنی ہر طرح کے لوگوں سے بات کی، ایک ہائی لیول میڈیا ڈیلیگیشن تھا، تو ہمیں کہیں یہ نظر نہیں آتا خود ہندوستان کے اندر بھی اور ہندوستان سے لے کے مڈل ایسٹ تک کہ یہ جنگ شیعہ سنی ہے۔ اگر یہ جنگ شیعہ سنی ہوتی تو یہ جنگ پہلے سے یمن میں بھی ان کمیونٹی کے بیچ ہوتی، یہ جنگ پہلے سے جو ہے وہ عراق میں بھی ہوتی، یہ جنگ پہلے سے جو ہے وہ ایران میں بھی ہوتی، یہ جنگ پہلے سے مصر میں بھی ہوتی، یہ جنگ پہلے سے ترکی کے اندر بھی ہوتی، یعنی جو آج دیکھنے میں آ رہی ہے۔ لیکن یہ نہیں ہوا۔ یہ جو جنگ ہے یہ کریشن ہے، اس کے پیچھے کچھ طاقتیں ہیں، اور یہ جو نادان حکمراں ہیں یہ اس کا شکار ہو رہے ہیں شیعہ سنی کے نام پر، بلکہ اس کو آپ یوں کہہ سکتے ہیں بالفاظ دیگر کہ جیسا میں نے کہا کہ 3 طرح کے بنیادی جو ہے وہ نیشن ہے۔ یہ جو جنگ ہے وہ وہابیت اور شیعت کے بیچ ہو سکتی ہے، وہ اہل سنت اور وہابیت کے بیچ ہو سکتی ہے، کیونکہ اگر آپ دیکھیں جو قدر مشترک ہے، چاہے وہ درود فاتحہ کا ہو، نذر و نیاز کا ہو، یہ دونوں چیزیں اہل سنت والجماعت اور اہل تشیع میں قدر مشترک کہلاتی ہیں۔ لیکن چونکہ ہماری جو وہابی فکر ہے اس میں یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں وہ نہیں ہیں، تو کہیں نہ کہیں یہ ایک بنیادی ٹکراؤ
फरोयात में हो जाता है, जो मसला खातमुन नबीयीन में नहीं है, अकीदा वहदानियत में नहीं है, तो अकीदा वहदानत रिसालत के बाद अगर फरोयात में इख्तिलाफ को देखा जाए तो फरोयात में अहले सुन्नत और अहले तशरीह के बीच इख्तिलाफात कम हैं, सिर्फ चंद सहाबा की हद तक महदूद हैं, बल्कि अहले हदीस यानी गैर मुक़ल्लिदों के और अहले तशरीह और अहले सुन्नत के बीच वो इख्तिलाफात ज्यादा पाए जाते हैं। लेकिन उन इख्तिलाफात का तकाजा ये हरगिज नहीं है कि एक दूसरे का कत्ल कर दिया जाए, एक दूसरे की जान ले ली जाए, एक दूसरे के मुल्क को जो है वो जहन्नम में तब्दील कर दिया जाए। आखिर कौन मैदान महशर में उन मासूमों का, एलियान जैसे बच्चों की आहों का कौन जवाब देगा? सीरिया के मकतूलीन का कौन जवाब देगा? यमन के मकतूलीन का कौन जवाब देगा? और एक के बाद दीगरे जो मुल्क तबाह होते चले जा रहे हैं, ये सीरिया, लीबिया, इराक, इन लेबनान, इन बड़े मुल्कों की तबाही के बाद अगला निशाना यकीनन अगर ये तीनों मुल्क मुत्तहिद होकर नहीं बैठे तो फिर अगला निशाना ईरान, तुर्की और सऊदी अरबिया ही एक के बाद दीगरे उन ताकतों का बनने वाले हैं, जो ताकतें अपना मखौटा बनाने के बाद कहीं न कहीं इनमें से किसी इकाद हुकूमत को इस्तेमाल कर रही हैं अपने मफादात के लिए। डॉक्टर साहब, मुसलमानों को दहशतगर्द करार देने और बिलखुसूस शिया सुन्नी नफरत को बढ़ाने में आप मीडिया का रोल किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, ऑफ कोर्स जिस तरीके से बहुत सारी दुनिया की कुछ इंटेलिजेंस एजेंसीज का हाथ है, दुनिया की कुछ मुख्तलिफ हुकूमतों का हाथ है इस सिलसिले में, इसलिए कि अल कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, लोग ये चाहते हैं कि ये लोग आपस में लड़ते रहें। इसी तरीके से मीडिया इस्लामिक टेररिज्म इस तरह के स्लोगन्स देने के लिए, तो हमने ये कहा था कि टेररिज्म इसी तरीके से बैन है इस्लाम में जिस तरह शराब बैन है, लेकिन दुनिया में बहुत सारे बेजमीर और बेअमल मुसलमान शराब पीते भी हैं, बेचते भी हैं, बनाते भी हैं, लेकिन नो वन हैज राइट टू से इस्लामिक वाइन शॉप, किसी भी दुकान पे ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा। तो हु हैज गिवन यू राइट टू, क्योंकि हमारे यहाँ तो किसी ऑफेंसिव बार की इजाजत ही नहीं है। इस्लाम हैज नेवर परमिटेड एनी काइंड ऑफ ऑफेंसिव बार एक्सेप्ट डिफेंसिव बार, और दिफा का लफ्ज दुनिया को हमने ही दिया है। मैं तो आज के हालात में ये देखता हूँ कि मीडिया जितना भी प्रोपेगेंडा कर ले, दुनिया की हुकूमतें जितना भी प्रोपेगेंडा कर लें, लेकिन मुसलमान अगर पहले अपने किरदारो अमल में, जबान में, डिसिप्लिन में, तालीम के एतबार से पक्का सच्चा मुसलमान बन जाए, अपना रिश्ता अल्लाह और रसूल के साथ मजबूत कर ले, उसने जिन लोगों से मोहब्बत करने को कहा है उनसे मोहब्बत करे, और इंसान जो है तो फिर ये दुनिया के लिए अमन पसंद कौम, जिस तरह मुसलमानों ने जब भी हुकूमत की है तो मेजॉरिटी की बुनियाद पर नहीं बल्कि माइनॉरिटी की बुनियाद पर की है। इस्लाम यहाँ तक अगर पहला है तो ताकत और हुकूमत, दौलत और तलवार की बुनियाद पर नहीं बल्कि अखलाक और किरदार की बुनियाद पर फैला है। आज कहीं ना कहीं हमारे अखलाक और किरदार में भी कमी आई है कि हमारा तारुफ जो है वो अनडिसिप्लिन, एग्रेसिव, अनएजुकेटेड कम्युनिटीज की हैसियत से कराया जा रहा है। मुस्लिम ममालिक आपस में एक दूसरे के साथ दस्तो गिरेबा हैं। हमारे पड़ोस में पाकिस्तान जैसे ममालिक की क्या हालत है आज, वहां पर किस तरीके से जंग और तबाही मची हुई है। तो आज कोई कम से कम इस्लामिक हुकूमतें हमने कायम कर रखी हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, लेकिन हमें वो रियल इस्लामिक हुकूमत कहीं भी नजर नहीं आती। जिस इस्लामिक हुकूमत का तसव्वुर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मीसाक़ मदीना में एक जमहूरियत का तसव्वुर दिया था, वो जमहूरियत नजर नहीं आती। हमें वो इस्लामिक गवर्नमेंट नजर नहीं आती जो हमें हजरत उमर फारूक और मौला अली करमल्लाहु वजहुल करीम की याद दिला सके। डॉक्टर साहब, आखिरी सवाल करूंगा आपसे कि मिल्लत में इत्तेहाद के लिए मुसलमानों में सियासी शऊर बेदारी की ज़्यादा ज़रूरत है या फिर मजहबी शऊर बेदारी की, क्या कहेंगे आप? देखिए, मुसलमानों में मैं ये समझता हूँ कि इन दोनों के साथ तीन चीज़ों की बहुत अशद ज़रूरत है। हमारे अंदर मजहबी बेदारी भी ज़रूरी है और अमल ज़रूरी है, सियासी शऊर और मिली बेदारी भी जरूरी है, और उसके साथ साथ इल्म नाफे बहुत जरूरी है। तालीम से अपना रिश्ता उस्तवार करना जरूरी है, क्योंकि आज हम कुरान को नहीं पढ़ पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, उसके मुतालबे को नहीं समझ पा रहे हैं। तो काश के हम ये इधर उधर के इख्तिलाफात और मुख्तलिफ मसालिक पे ज्यादा जोर देने के बजाय कि कौन सा सुपीरियर है, कौन सा इंफीरियर है, खानकाहों के फर्क को महसूस करने के बजाय सियासी कायदीन के कद को नापने और एक दूसरे को जमीर फरोश और मिल्लत फरोश बनाने के बजाय हम ये मुस्तहकम कोशिश करें कि हम अपना रास्ता इल्म के साथ जोड़ें, अखलाकियात के साथ जोड़ें और अपने अंदर सियासी, समाजी, मिली शऊर पैदा करें
کیونکہ اسلام اٹ سیلف اے کمپلیٹ اینڈ دا لیٹسٹ ریلیجن، اور قرآن ایک کمپلیٹ انسائکلوپیڈیا ہے. وہ ہمیں مذہبی، سیاسی، سماجی ہر طرح کا شعور عطا کرتا ہے، پیدائش سے لے کے موت تک ہر موڑ پہ ہمیں گائیڈ کرتا ہے. تو ہمیں اپنی زندگی کو قرآن کے طریقے میں ڈھالنا ہوگا. تو مجھے لگتا ہے کہ جس دن ہم نے اپنے کردار کو اسلام کے آئینے میں ڈھال لیا، اپنی اخلاقیات کو ڈھال لیا، اس دن روئے زمین پہ کوئی بدترین دشمن اسلام بھی ایسا نہیں رہ جائے گا جس کو ہم سے شکایت ہوگی، ہم سے خوف ہوگا یا ہم سے وہ نفرت کرے گا. اس لیے کہ کہیں نہ کہیں مانا کہ تباہی میں کچھ ہاتھ ہے دشمن کا، کچھ چال قیامت کی اپنے بھی تو چلتے ہیں. کہیں نہ کہیں ہمارے لوگ بھی اپنے اس سے بھٹکے ہیں کہ پیچھے سے سازش کوئی بھی کر رہا ہے، لیکن ان کے نام تو مسلمانوں جیسے ہیں، ان کے لباس تو مسلمانوں جیسے ہیں جنہوں نے اپنے ہاتھ میں گنیں اٹھائی ہیں. تو کاش ان کے سامنے اللہ کے رسول کا نظام دعوت ہو، کاش ان کے سامنے قرآن کی تعلیمات ہو، کاش ان کے سامنے صوفیاء کرام کا طریقہ ہو. تو پھر وہ لوگوں کو معاف کرتے ہوئے نظر آئیں، اور فتح مکہ کی مثال ان کے سامنے ہو کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدترین دشمن اسلام ابو سفیان کے گھر کو بھی دارالامن قرار دے دیا تھا. تو یہ سب سے پہلے ضروری ہے کہ ہمارے زبان سے نہیں بلکہ ہمارے کردار و عمل میں اسلام کا نظام امن و انسانیت اور انصاف جو ہے وہ رہے، تاکہ ہم عورتوں کے حقوق کا بھی خیال رکھیں، بچوں سے بھی محبت کریں، بڑوں کا بھی احترام کریں، اپنے پڑوسیوں کے حقوق کا بھی احترام کریں، لا آف لینڈ کا بھی احترام کریں کہ ہم جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک کے تعلق سے جو ہماری وفاداریاں ہیں، جو محبت ہیں، جو وہاں کے قوانین کا احترام ہے. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہمیں اسلام نے بتائی ہیں. آدھا ایمان کہا ہے صفائی کو. تو یہ ساری کی ساری چیزیں ہیں جس ڈسپلن کی طرف ہماری کمیونٹی کو آنا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز ہمارے دینی اور دنیاوی دونوں مسائل کا اس سے حل ہوگا، اور یہ دنیا پھر ایک بار امن پسند دنیا بنے گی، اور لوگ پھر ایک بار مسلمان کی طرف جو ہے وہ پیار اور محبت کی نگاہوں سے دیکھیں گے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے وقت دیا. السلام علیکم. بہت شکریہ. وعلیکم السلام. تو ناظرین، بات بس اتنی ہی سامنے آ رہی ہے کہ انسان دشمن طاقتیں ہمیشہ اسلام دشمن رہی ہیں، اس لیے کہ اسلامی قدروں نے ہر ظلم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کو چیلنج کیا اور ان کی ظلمتوں کو چیر دیا. یہی وجہ ہے کہ ہر دور میں فسطائی طاقتوں نے اپنا پہلا دشمن اسلام کو اور امت مسلمہ کو سمجھا ہے، اور ان کے خلاف اپنی مکمل طاقت کا انہوں نے استعمال کیا. اسلام وہ ہے جو انصاف کے معاملے میں مسلمان ہو یا یہودی یا کسی اور طبقے کے درمیان کوئی امتیاز وہ نہیں کرتا. اس کا امن کا درس یہ ہے کہ ایک بے قصور انسان کا قتل ساری انسانیت کا قتل ہے. لیکن دوسری جانب فسطائی صہیونی طاقتوں نے پچھلی چند دہائیوں میں یہ مکمل کوشش انہوں نے کی ہے کہ مسلمانوں کو دہشت گرد اور اسلام کو ایک انتہا پسند مذہب قرار دیا جائے، لیکن وہ اس ناپاک کوشش میں ناکام ہی ثابت ہو رہے ہیں. اس لیے کہ آج ان کے ناپاک منصوبے سامنے آ رہے ہیں اور امت مسلمہ یہ سمجھ رہی ہے کہ کون دنیا کا اصل دہشت گرد ہے، کون مسلمانوں پر باہر سے اور کون اندر سے ان پر حملے کر رہا ہے. آج مسلمان صہیونی دہشت خوارج کے فتنے کو اچھی طرح سے سمجھ گئے ہیں، اور اس بات کی پوری امید ہے کہ اب مسلمان مزید انتشار سے بچتے ہوئے ایک ایسے اتحاد کی طرف قدم بڑھائیں گے جو اس بات کو یقینی بنائے گا کہ پھر کوئی ملک شام، عراق، لیبیا اور یمن نہ بنے، اور جہاں خانہ جنگیاں جاری ہیں ان کے خاتمے کے لیے خود علماء اور مسلمانوں کے رہنما بلا امتیاز مسلک و مکتب قدم آگے بڑھائیں گے. اسی کے ساتھ آج کا مقدمہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. سید باقر کو پوری 40 وی نیوز کی ٹیم کے ساتھ دیں اجازت. اللہ حافظ.